الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. سورہ علم نشرح، اس کو سورہ انشراح بھی کہتے ہیں. ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں، بہت مہربان. علم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا ہے. الذی انقض ظہرک، جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی. ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے. ان مع العسر یسرا، چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. فإن مع العسر یسرا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. فإذا فرغت فانصب، لہذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ. وإلى ربك فارغب، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ. یہ اس کا ترجمہ ہے. جیسا کہ آپ کو بتایا تھا سورہ ضحیٰ، جو اس سے پہلی صورت گزری تھی، اس میں کہ اب آخری صورتوں تک عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انعامات کیے ہیں، جو نعمتیں برسائی ہیں، جو عزت اور برتری آپ کو دی ہے اور جس مقام کا ذکر کیا ہے، عام طور پر اب آخری صورتوں تک اسی کا تذکرہ چلتا رہے گا. چنانچہ اس صورت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعمتوں کے ظہور کا اظہار فرمایا ہے. اور آپ کسی وجہ سے کسی جائز کاموں کے اندر اگر غمزدہ ہوتے تھے، کوئی کام ایسا ہو جاتا تھا جو گناہ کا نہیں ہوتا تھا لیکن جائز ہوتا تھا، اس کے باوجود آپ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گناہ کا کام ہے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ جو کام آپ سے ہو گیا ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور گناہ ہو جانے پر جو پکڑ ہوتی ہے وہ پکڑ آپ سے نہیں ہوگی، آپ کی وہ پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ گناہ کا کام ہوا ہی نہیں. تو ایک گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے، تو تسلی دی گئی. اور اس کے بعد آپ کے مرتبے کے بلند ہونے کا ذکر فرمایا کہ ہم آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے. اور اس کے بعد وہی جو حکم ہمارے لیے ہے کہ ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے، آخر صورت میں اسی کا حکم دیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ اور اتار رکھا ہے ہم نے تجھ پر سے بوجھ تیرا. اس میں جو ہے اس طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور اس میں سے دل نکالا اور دل کو چاک کر کے اس کو صاف کیا زمزم کے پانی سے، اور اس کو دوبارہ بند کر کے اور سینے کو بھی بند کر کے پیک کر دیا گیا، تو یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
3 یا 4 مرتبہ ہوا۔ سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں دائی حلیمہ کے یہاں بکریاں چرانے جاتے تھے اپنے بھائی کے ساتھ، تب یہ واقعہ وہاں پیش آیا تھا۔ دوسرا جو ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے کر جایا جانے والا تھا، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح سے 1-2 مرتبہ اور یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو نکالا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور دوبارہ اس کو واپس اپنی جگہ پر رکھ کر بند کر دیا گیا سینے کو۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ دوسرا اشارہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی معرفت اور نبوت کا جو علم اور جو نبوت کا جو تحفہ دیا گیا، اس کی طرف ہے کہ ہم نے اس کو عطا کر کے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ فیضان معرفت سے ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ اور وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ پر سے بوجھ کو ہٹا دیا، بوجھ کو آپ پر سے ہٹا دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مغموم ہوتے تھے، بہت زیادہ غمزدہ ہوتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس سے آپ کے دل کو دل سے ہٹا دینے کی بشارت جس میں آ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس بوجھ کو ہٹا دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس سے آپ کی پیٹھ بوجھل ہو جاتی تھی۔ بھائی کسی کو کوئی پریشانی ہو، ٹینشن ہو، تو وہ کتنا غمزدہ رہتا ہے، غم کے مارے وہ جو ہے سست رہتا ہے، کسی دوسری چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب رسالت ملی تو اس کے اندر ڈوب گئے اور بہت زیادہ غمزدہ رہتے کہ کس طرح سے لوگوں تک دین کی بات پہنچ جائے، لوگ دین کے اندر اسلام کو مان لیں، مجھے نبی مان لیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ غم سوار رہتا تھا۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو اونچا مقام عطا کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ تسلی دی جا رہی کہ آپ غمزدہ نہیں ہوئیے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ چنانچہ دنیا کے اندر کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جاتا۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر ملک کے اوقات الگ ہوتے ہیں، وقت الگ ہوتا ہے ہر ملک کا۔ اگر یہاں صبح ہے تو دوسرے ملک میں شام ہے، کہیں 2 گھنٹے کا فرق ہے، کہیں 3 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو پوری دنیا میں اس طرح سے وقت بدلے ہوئے ہیں اور ہر وقت کسی نہ کسی ملک میں اذان ہوتی رہتی، 24 گھنٹے مستقل اذان ہوتی۔ آ رہی بات سمجھ؟ اب ایک نقطے کی بات آپ کو بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے یا کوئی ڈیک ڈبے بجا رہا ہے تو اذان کی آواز سن کر وہ بند کر دیتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ صرف اسی وقت یہی اذان ہو رہی، اس کے علاوہ میں وہ بجاتا رہتا ہے۔ تو دوسری جگہ جو اذان ہوتی رہتی ہے اس کی وہ توہین کرتا ہے، نہیں کرتا۔ بھائی اذان کے وقت بجانا ہم سب عیب سمجھتے نہیں سمجھتے، برا سمجھتے۔ تو جو دوسری جگہ اذان ہو رہی ہے اس وقت میں تو وہ بجا رہا ہے نا، اس نے چاہے اپنے مسجد کے وقت کی اذان پر جو ہے بند کر لی۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہر اذان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا۔ ہر وقت اذان میں کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر وقت نماز سے پہلے تکبیر میں کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح سے ہر نماز میں درود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا رہتا ہے۔ کیسی شان ہے اللہ کے نبی کی کہ اگر کوئی ذرا سی گستاخی کرتا ہے تو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو برداشت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ نے بلند کر دیا۔
پھر آگے ارشاد فرمایا یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہیں، اور 2 مرتبہ ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، کہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کچھ مشکلات کے وقت ہیں، لیکن جب آپ مدینے میں پہنچیں گے تو آپ کے اوپر آسانیاں ہوں گی، پھر اللہ کے نبی کے اوپر آسانیاں ہوں۔ اسی طرح فتح مکے کے موقع پر جو ہے کیسی آسانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو یہ کچھ وقت ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے 4 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، کہ جو ہے دن جو ہے ہر برابر نہیں رہتے، دن بدلتے رہتے ہیں۔ اچھائی ہے تو برائی ہے تو اچھائی آئے گی، رات ہے تو دن آئے گا، غمی ہے تو خوشی آئے گی، خوشی ہے تو غم آئے گا۔ آج مالداری ہے تو کل فقر بھی آ سکتا ہے، آج جوانی ہے تو کل بڑھاپا آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا۔ کہ آدمی جو ہے کمزور پیدا ہوا، اس کے بعد اللہ نے جوانی دی، اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، وہ بہت زیادہ کمزور ناتواں ہو جاتا ہے۔ تو دن بدلتے رہتے ہیں، ابھی وبا کے دن ہیں، اب اگلے شفا کے دن ہوں گے، لیکن جو لوگ اچھے دنوں کے اندر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، جب حالات سازگار ہوں، نمازوں کے اوپر پابندی نہ ہو، داڑھی کے اوپر پابندی نہ ہو، شلوار کرتے کے اوپر پابندی نہ ہو، برقعے کے اوپر پابندی نہ ہو، کسی چیز کے اوپر پابندی نہ ہو، اور مسلمان ایمان والے اس چیز پر عمل نہ کریں، پھر جب وقت بدلتا ہے، گھڑی پلٹتی ہے، اور جب سختی کے دن آتے ہیں کہ برقعے کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، نمازوں کے اوپر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے، تو اب وہ لوگ کتنی ہی کوشش کریں نمازیں پڑھنے کی، اور وہ سوچیں داڑھی رکھنے کی، اور عورتیں سوچیں برقع پہننے کی، تو پھر اس کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ اچھے دنوں کی انہوں نے ناقدری کی، اچھے دنوں کی کیا کی؟ ناقدری کی، اچھے دنوں کو غنیمت نہیں جانا، اچھے دنوں کا انہوں نے جو ہے احترام نہیں کیا، تو برے دنوں کے اندر بھی ان کو توفیق نہیں دی جاتی۔ بعض ہوتا ہے نا کہ آدمی پوری زندگی نماز نہیں پڑھ رہا، پوری زندگی جو ہے اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہا، لیکن بڑھاپا آیا، ایک عمر کو پہنچا، چلو بھائی اب اللہ اللہ کر لیں، تو وہ تو موقع مل جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ کسر رہ جاتی ہے۔ کیا کسر رہ جاتی؟ کہ جوانی میں جو سنت ہے رکوع کرنے کی کہ کمر کو سیدھا رکھا جائے، اب وہ بڑھاپے میں کمر کو اتنی سیدھی نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سجدہ جو ہے اچھی طرح سے کر لے کہ پہلے گھٹنے ٹک رہے ہوں، پھر ہاتھ ٹک رہے ہوں، پھر ناک اور پھر پیشانی ٹک رہی ہو، اب بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اب کیسے جاتا ہے؟ یوں جاتا ہے ڈائریکٹ سجدے میں، سب کچھ ایک ساتھ ٹیک دیتا ہے۔ تو جو اچھے دنوں کی قدر نہیں کرتا، اس کو برے دنوں کے اندر بھی جو ہے قدر کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو کچھ مشکلات کے بعد آسانی ہے، لہذا جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو تھکاؤ، یعنی یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب دعوت دینے سے ساری چیزوں سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رو رو کر تھکاؤ، اپنے آپ کو عبادت میں لگاؤ، اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں لگاؤ۔ اب اللہ نے ہمیں فارغ کر دیا نہیں کر دیا رمضان کے لیے؟ کیوں صاحب؟ لاک ڈاؤن لگا کے کہ اب تم فارغ ہو گئے، نہ تمہارے لیے کوئی کام ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی تجارت ہے، نہ زراعت ہے، نہ دکانیں ہیں، نہ فیکٹریاں ہیں، کچھ نہیں ہے، اب تم فارغ ہو گئے، لہٰذا تم اپنے آپ کو تھکاؤ اللہ کی عبادت میں۔ کتنی پیاری تشریح اس موقع پر ہمارے سامنے آئی ہے، نہیں آئی تھا کہ سب بند ہو گئے ہیں نا اب، لیکن پھر بھی جو ہے
نمازیں فرض پڑھی، سلام پھیرا اور مسجد سے باہر روڈوں پہ کھڑے ہیں، یہاں گپ شپ کر رہے ہیں، وہاں گپ شپ کر رہے ہیں، یہاں ویڈیو گیم چل رہا ہے، یہاں وہ چل رہا ہے، تو ایسے حالات میں بھی قدر نہیں کر رہا ہے۔ تو جو قدر نہیں کرتا اس کے بارے میں فرمایا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، کہ اگر تم ہماری نعمتوں کی ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور لَئِن شَكَرْتُمْ، اور اگر تم ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، برکت ڈال دیں گے، بڑھا دیں گے۔ یہ موقع دیا اللہ نے، اس میں ہم اللہ کے نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ نعمتیں کیا ہیں؟ آدمی سر کے بال سے پیر کے ناخن سے سراپا نعمتوں کے اندر ڈھکا ہوا، آنکھ نعمت، کان نعمت، زبان نعمت، دانت نعمت، سب کچھ تو نعمت ہے، تو اس کی شکر گزاری ہم سب کے اوپر لازم اور واجب اور ضروری ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ اور پھر آگے فرمایا اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ، کسی اور سے دل مت لگاؤ، کسی اور کے پاس مت جاؤ، کسی اور سے مت مانگو، کسی اور سے مت ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو۔ نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا، نہ کوئی جیا ہے نہ کوئی جیے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، خدا ہی جیا ہے خدا ہی جیے گا، خدا ہی بچا ہے خدا ہی بچے گا، خدا ہی رہا ہے خدا ہی رہے گا۔ تاجر بھی ختم ہوگا، تجارت بھی ختم ہوگی، دکاندار بھی ختم ہوگا، دکان بھی ختم ہوگی، زراعت بھی ختم ہوگی، کاشتکار بھی ختم ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اللہ رہے گا، اللہ ہی رہا ہے، اللہ ہی رہے گا۔ اور قیامت میں کہا جائے گا کہ بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ ساری چیزیں خاموش ہوں گی، پہاڑ خاموش، زمین خاموش، سب کو تہس نہس کر کے اللہ پوچھیں گے بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیں گے کہ میری ہے بادشاہت، میں ہوں قہار، میں ہوں جبار، رحمتیں کرنے پہ آؤں تو رحمتوں کے دریا بہا دوں، اور پکڑنے کرنے پہ آؤں تو پانی کے اندر ڈبا کر بھی غرق کر دوں، زمین کے اندر دھسا کر مار دوں۔ اور یہ سب تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، ایک لنگڑے مچھر سے بھی مروا سکتا ہوں، میری قدرت ایسی ہے۔ تو یقین کس پر ہو؟ اللہ پر ہو، کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، موت اور زندگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، نقصان اور نفع اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگاؤ۔ تو یہ چند نصیحتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔